اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ 22ویں پارے میں سورۃ احزاب کے آخری 6 رکوع اور 6 رکوعوں کے ساتھ سورۃ سبا مکمل، 5 رکوعوں کے ساتھ سورۃ فاطر مکمل اور سورۃ یاسین کا پہلا رکوع شامل ہیں۔ رکوع نمبر 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بیزاری۔ چوتھے رکوع میں ازواج مطہرات سے خطاب اور ان کے توسط سے امت کی تمام خواتین کے لیے اہم ہدایات ہیں۔ غزوہ بنو قریظہ کے نتیجہ میں مسلمانوں کو بہت بڑی تعداد میں، بہت بڑی مقدار میں مال و دولت ملا اور مدینہ کے ہر گھر میں خوشحالی آ گئی۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اب بھی وہی فقر کا عالم تھا۔ اب چونکہ حجاب کا حکم نہیں آیا تھا، لہٰذا منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آتے اور ازواج مطہرات کے سامنے ہمدرد بن کر فقر کی صورتحال پر افسوس کرتے، انہیں ترغیب دیتے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیوی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کریں۔ جب ازواج مطہرات نے ایسا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر شدید دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک ان سے علیحدگی اختیار کی رکھی۔ 1 ماہ بعد ان کے سامنے 2 صورتیں رکھیں، ایک یہ کہ انہیں مال و متاع دے کر رخصت کر دیا جائے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دنیوی سہولیات سے کوئی رغبت نہیں۔ دوسرے یہ کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کی طلبگار ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فقر کی اسی زندگی پر راضی رہیں۔ تمام ازواج نے دوسری صورت کو بخوشی قبول فرما لیا۔ ازواج رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو باور کرایا گیا کہ ان پر اللہ کا خصوصی فضل ہے۔ اللہ نے انہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے اور ان کی صحبت سے براہ راست فیض حاصل کرنے کا شرف بخشا۔ اگر ازواج نے اپنے اس خصوصی مقام کا پاس نہ کیا تو ان کی کوتاہی پر اللہ کی طرف سے پکڑ دو چند ہوگی۔ اسی طرح اگر انہوں نے اپنے خصوصی اعزاز کے شایان شان طرز عمل اختیار کیا تو ان کا اجر بھی دگنا دیا جائے گا۔ پھر ازواج کے توسط سے تمام مومن خواتین کو ہدایات دی گئیں کہ اگر نامحرم سے گفتگو کی ضرورت پڑ جائے تو لہجے میں نرمی سے اجتناب کیا جائے، پورے وقار کے ساتھ گھر میں رہا جائے، باہر نکلنے کی صورت میں پردے کا پورا اہتمام کیا جائے اور دور جاہلیت کی طرح زیب و زینت کی نمائش نہ کی جائے، باقاعدگی سے نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کا یاد رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ رکوع نمبر 5 منہ بولے بیٹے کی بیوی بہو نہیں۔ 5ویں رکوع میں مومن مردوں اور خواتین کے مطلوبہ اوصاف بیان کیے گئے۔ مزید ارشاد ہوا کہ کسی مومن مرد اور خاتون کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے اور وہ اس پر عمل نہ کرے۔ اس کے بعد دور جاہلیت کی ایک غلط روایت کی اصلاح کی گئی۔ دور جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا اور اس کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھا جاتا تھا۔ اللہ اس روایت کو توڑنا چاہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ جب سورۃ احزاب کی آیت نمبر 4 میں اس کی ممانعت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ رشتہ ختم کیا، پھر ان کی طلاق یافتہ زوجہ حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کر کے جاہلیت کی روایت پر ضرب کاری لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں جو آ کر اس روایت کو ختم کرتا۔ بلا شبہ لوگوں کی طرف سے شدید مخالفت کا اندیشہ تھا، لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کسی جائز کام کو ترک نہیں کرتے۔ رکوع نمبر 6 اللہ کا خوب ذکر کرو۔ 6 رکوع میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کریں، صبح و شام اس کی تسبیح میں مشغول رہیں۔ اللہ ہر وقت ان پر رحمتوں کا نزول فرماتا رہتا ہے اور اس کے فرشتے بھی مومنوں کے حق میں دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی گواہی دینے والے، مومنوں کو بشارتیں دینے والے، نافرمانوں کو خبردار کرنے والے، اللہ کی طرف بلانے والے اور ہدایت کا چراغ روشن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ مومنوں کو اللہ کی طرف سے بہت بڑے انعام کی خوشخبری سنا دیں، اس کے برعکس کافروں اور منافقوں کو دعاؤں کو قبول نہ کریں اور نہ ہی ان کی گستاخیوں اور شرارتوں سے رنجیدہ ہوں، اللہ پر بھروسہ کر کے حق مشن کو استقامت کے ساتھ جاری و ساری رکھیں۔ رکوع نمبر 7 پردے کا حکم۔ 7ویں رکوع میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوں، اگر بلایا جائے تو زیادہ دیر نہ بیٹھیں، ازواج مطہرات سے کوئی شے مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگیں، وضاحت
کر دی گئی کہ پردے کا یہ حکم صرف نامحرم مردوں سے ہے۔ مزید فرمایا کہ ازواج مطہرات امت کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان سے کسی اور مرد کا نکاح ممنوع ہے۔ اعلان کیا گیا کہ اللہ ہر وقت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نزول فرماتا رہتا ہے۔ تمام فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ مومنوں کو حکم دیا گیا کہ وہ بھی نبی کے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ جو بدبخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا جرم کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ایسے گستاخوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح جو لوگ سچے اہل ایمان کو دکھ دیتے ہیں وہ بھی بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 8، چہرے کے پردے کا حکم۔ 8ویں رکوع میں ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیوں اور تمام مسلمان خواتین کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی چادر کا ایک حصہ چہرے پر لٹکا کر اسے چھپا لیا کرے۔ اسی رکوع میں اعلان کیا گیا کہ گستاخان رسول اسی قابل ہیں کہ ان پر لعنت ملامت کی جائے اور انہیں قتل کر کے ان کی لاشوں کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ روز قیامت جب مجرموں کے چہروں کو جہنم کی آگ میں الٹا پلٹا جائے گا تو حسرت سے فریاد کریں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہوتی، ہم نے دنیا دار بزرگوں کے اور قائدین کی پیروی کی جنہوں نے ہمیں گمراہ کیے رکھا۔ رکوع نمبر 9، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مت ستاؤ۔ 9ویں رکوع میں مومنوں کو نصیحت کی گئی کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں، خاص طور پر زبان کی حفاظت کریں۔ زبان کی حفاظت ان کے اعمال کو سنوارتی ہے اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ نے ایک امانت کا بوجھ آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر ڈالا تو وہ سب اس امانت کے بوجھ سے خوف زدہ ہو گئے، یہ بوجھ اٹھانے سے انکار کرنے لگے۔ البتہ انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ناانصاف اور نادان تھا۔ یہ امانت کیا ہے؟ غور کیا جائے، کیا یہ وہ شے ہے جو انسان میں ہے اور باقی مخلوقات میں نہیں؟ یہ شے ہے اللہ کی روح جو انسان میں پھونکی گئی۔ اس روح کے بغیر انسان نرحیوان اور واقعی ناانصاف و نادان ہے۔ وحی کا نزول یہ روح ہی برداشت کر سکتی تھی۔ وحی آنے کے بعد انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے: وحی کی تعلیمات پر ایمان لانے والے جنہیں اللہ پھر بھرپور اجر عطا فرمائے گا، وحی کی تعلیمات کا کھلم کھلا انکار کرنے والے کافر اور مشرک جنہیں اللہ عذاب دے گا، ایمان اور کفر کے درمیان کی روش اختیار کرنے والے یعنی منافق جو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں شدید ترین عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ سورۃ السبا، رکوع نمبر 1، ظہور قیامت، قدرت باری تعالیٰ کا مظہر۔ پہلے رکوع میں عظمت باری تعالیٰ کے بیان کے بعد بڑے تاکیدی اسلوب میں آگاہ کیا گیا کہ قیامت برپا ہو کر رہے گی۔ اس روز نیک بندوں کو بخشش اور عزت والے رزق سے نوازا جائے گا۔ جو لوگ اللہ کے حکام پر عمل میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں انہیں بدترین عذاب دیا جائے گا۔ اللہ چاہے تو فوری طور پر انہیں زمین بے دنسا دے یا آسمان کو ٹکڑے کر کے ان پر گرا دے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ انسانوں کو اصلاح کے لیے مہلت دیتا ہے۔ رکوع نمبر 2، ناشکری کا انجام۔ دوسرے رکوع میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کے انعامات کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد قوم سبا پر اللہ کے احسانات اور اس کی ناشکری کی داستان ہے۔ اللہ نے اس قوم کو وسیع و عریض باغات کے 2 سلسلے عطا کیے تھے۔ ان باغات میں کثرت سے پھل آتے تھے، انہوں نے ناشکری کی اور اللہ نے ایک سیلاب کے ذریعے ان کے باغات اجاڑ دیے۔ تجارتی اعتبار سے وہ یمن سے لے کر فلسطین تک سفر کرتے تھے۔ طویل تجارتی شاہراہ پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایسی بستیاں تھیں جہاں سے وہ ضروریات زندگی حاصل کر لیتے اور آرام بھی کر لیتے۔ انہوں نے ناشکری کرتے ہوئے خواہش کی کہ ان کی سفر کی منزلیں طویل ہو جائیں تاکہ سفر میں کچھ خطرات کا سامنا ہو۔ خطرات کا سامنا کر کے جب وہ منزل پر پہنچے تو خوب لطف آئے گا۔ اللہ نے انہیں ایسی سزا دی کہ تجارتی راستوں پر دوسری قوموں کی اجارہ داری قائم ہو گئی۔ قوم سبا کو اپنے علاقے چھوڑ کر منتشر ہونا پڑا۔ اب تاریخ میں ان کا ذکر محض افسانوں کی صورت میں باقی رہ گیا ہے۔ اللہ ہمیں ناشکری کی روش سے محفوظ فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول کامل ہیں۔ تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان سے دعائیں کرتے ہیں۔ واضح کیا گیا کہ فرشتے اللہ کی عاجز مخلوق ہیں، ان کا آسمان اور زمین کی تخلیق اور کائنات کا نظام چلانے میں کوئی اختیار نہیں۔ اللہ کی اجازت کے بغیر ان میں سے کسی کی شفاعت فائدہ مند نہ ہوگی۔ مزید ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پورے کرہ ارضی کے لیے ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کامل ہیں۔ رکوع نمبر 4، دنیا داری قائدین کی پیروی کا انجام۔ چوتھے رکوع میں قیامت کا ایک منظر دکھایا گیا۔ روز قیامت دنیا دار مذہبی اور سیاسی قائدین کی پیروکار ان سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم سیدھی راہ پر ہوتے۔ گمراہ کرنے والے قائدین کہیں گے کہ ہمیں تم پر کوئی اختیار حاصل نہ تھا، تم خود جرائم کی لذت کے مزے جاری رکھنا چاہتے تھے، اس کے لیے جواز کی تلاش میں تھے۔ پیروکار کہیں گے کہ ہرگز نہیں، بلکہ تم نئے نئے دلائل اور جواز پیش کر کے گمراہ کن نظریات اور مشرکانہ عقائد کو ہمارے ذہنوں میں پکا کر رہے تھے۔ اب وہ اپنے کیے پر پشیمان ہوں گے، لیکن قیامت کے روز یہ ندامت فائدہ مند نہ ہوگی۔ رکوع نمبر 5، اللہ کی قربت مال و اولاد سے نہیں نیکیوں سے ملتی ہے۔
5ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ کی قربت مال و اولاد سے نہیں نیکیوں سے ملتی ہے۔ دولت کی فراوانی اور کثرت اولاد کو اللہ کے راضی ہونے کی علامت مت سمجھو، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ جو لوگ احکامات الہی کی تبلیغ اور نفاذ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں وہ برباد ہوں گے۔ جو لوگ مال کو بھلائی کے فروغ کے لیے لگاتے ہیں عن قریب اس کا کئی گنا اجر پائیں گے۔ روز قیامت اللہ فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا مشرکین تمہیں خدا کی بیٹیاں قرار دے کر تمہاری عبادت کرتے تھے؟ فرشتے کہیں گے نہیں، بلکہ وہ شیطانوں کی عبادت یعنی اطاعت کرتے تھے۔ شیطانوں نے مشرکین کو مشرکانہ تصورات سکھائے اور انہوں نے یہ تصورات قبول کر کے شرک جیسے سنگین جرم کا ارتکاب کیا۔ ماضی میں یہ جرم کرنے والے انتہائی طاقتور تھے، لیکن اللہ کی پکڑ نے آخرکار انہیں تباہ کر دیا۔ مکہ والوں کی طاقت و سابقہ مجرموں کی طاقت کا عشیر بھی نہیں۔ رکوع نمبر 6 سمجھانے کا دلسوز اسلوب۔ 6ٹھے رکوع میں مشرکین مکہ کو بڑی دلسوزی کے ساتھ دعوت دی گئی کہ وہ غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز مجنون نہیں، وہ تو ہمیں دردناک عذاب سے بچانا چاہتے ہیں، ان کی دعوت بے غرض ہے، وہ تو اظہار عاجزی کر رہے ہیں۔ اگر میں بالفرض سیدھے راہ پر نہیں تو اس میں میرے نفس کا قصور ہے، اس کے برعکس اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اللہ کی عطا کردہ وحی کا فیض ہے۔ ڈرو اس وقت سے جب کوئی آفت اچانک تمہیں آ گھیرے گی، اس وقت تم لرزتے ہوئے کہو گے کہ ہم نے حق قبول کر لیا، لیکن اس وقت حق کی قبولیت اور اس کا ساتھ دینے کا وقت گزر چکا ہوگا۔ پھر تمہارا حشر وہی ہوگا جو ان مجرموں کا ہوا جو ماضی میں گزرے۔ سورۃ الفاطر۔ عظمت باری تعالیٰ کا بیان۔ رکوع نمبر 1 اللہ کی قدرت کے مظاہر۔ پہلے رکوع میں اللہ کی قدرت بیان کی گئی کہ اگر وہ اپنی رحمت کا فیض جاری فرما دے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دے تو اسے کوئی کھول نہیں سکتا۔ وہی ہر شے کا خالق اور رازق ہے۔ روز قیامت وہی تمام معاملات کا فیصلہ فرمائے گا۔ لوگوں، دنیا کی رعنائیوں میں کھو کر آخرت کو بھول نہ جانا۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان اللہ کی رحمت کا احساس دلا کر تمہیں گناہوں پر جری کر دے۔ بلا شبہ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن وہ نافرمانیوں پر سزا دینے والا بھی ہے۔ رکوع نمبر 2 عزت قرآن کے ذریعے ملے گی۔ دوسرے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ عزت کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو عزت حاصل کرنا چاہے اسے چاہیے کہ اللہ کا عطا کردہ پاکیزہ نظریہ قبول کرے، اس نظریے کی سربلندی کے لیے بھرپور جدوجہد کرے۔ اللہ کا عطا کردہ پاکیزہ نظریہ قرآن حکیم ہے۔ اگر قرآن حکیم کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کی دعوت کو پھیلایا جائے اور اس کی تعلیمات کے نفاذ کے لیے تن من دھن لگا دیا جائے تو اللہ ایسے کرنے والے سعادت مندوں کو ضرور سرخرو فرمائے گا۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ کی کتاب کی ناقدری کرتے ہیں، اس کی تعلیمات کو جاری و ساری ہونے سے روکتے ہیں، وہ ذلیل اور رسوا ہو کر رہیں گے۔ اللہ ہی کل اختیار رکھتا ہے۔ اللہ کے سوا جن معبودوں کو پکارا جا رہا ہے وہ تو ایک کھجور کی گٹلی سے لپٹی ہوئی جھلی کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ رکوع نمبر 3 اللہ غنی اور ہم فقیر ہیں۔ تیسرے رکوع میں بندوں کو ان کی اوقات بتائی گئی ہے۔ تمام انسان اللہ کے در کے فقیر ہیں، جبکہ اللہ تمام مخلوقات سے غنی ہے۔ وہ جب چاہے کسی قوم کو ہلاک کرتے اور اس کی جگہ کسی اور کو دنیا کی نعمتوں کا امین بنا دے۔ روز قیامت ہر انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اپنے عمل کا بدلہ پائے گا۔ کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہ اٹھا سکے گا۔ ان حقائق سے سبق وہ حاصل کرے گا جس کا ضمیر زندہ ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا، نماز قائم کرنے والا اور اپنے کردار کی اصلاح کرنے والا ہو۔ رکوع نمبر 4 اللہ کی قدرت کا حسین کرشمہ۔ چوتھے رکوع میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے میوے، پھل، پہاڑ، انسان اور دیگر جاندار طرح طرح کے رنگوں میں پیدا فرما کر کائنات کو کیا خوب رونق بخشی ہے۔ علم حقیقت رکھنے والے تو اللہ کی قدرتوں کے احساس سے لرزتے رہتے ہیں، پھر پیروی کی نیت سے تلاوت قرآن کرنے والے، نماز کے ذریعے اللہ سے لو لگانے والے اور ظاہرہ پوشیدہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں نقصان ہے ہی نہیں۔ قرآن پر ایمان لانے کی توفیق کسی کسی کو دی گئی ہے، ان میں سے کچھ غافل ہیں، کچھ کا معاملہ بین بین ہے اور کچھ نیکیوں میں سبقت کر رہے ہیں۔ بلا شبہ یہ طرز عمل اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ انہیں جنت کے حسین باغات عطا فرمائے گا، اور جو بد نصیب قرآن کی ناقدری کر رہے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ رکوع نمبر 5 گھاٹے کا سودا مت کرو۔ 5ویں رکوع میں واضح کیا گیا کہ اللہ کائنات کے ہر راز سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ انسانوں کے سینوں میں کیا راز پوشیدہ ہیں۔ اسی نے کائنات میں انسانوں کو عارضی اختیار دیا ہے۔ ایسے لوگ بدبخت ہیں جو اس کا اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس طرز عمل سے وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، بلکہ اپنے لیے گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ ان سے پہلے کئی طاقتور قومیں آئیں، کیا انہوں نے اللہ کو عاجز کیا؟ جب وہ حد سے بڑھنے لگیں تو اللہ نے ان کو ملیہ میٹ کر دیا۔ سورۃ یاسین قرآن حکیم کا دل۔
رکوع نمبر 1، حکمت بھرا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہ ہے۔ پہلے رکوع میں اعلان کیا گیا کہ حکمت بھرا قرآن پیش کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا واضح ثبوت ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غافل قوم کی طرف خبردار کرنے کے لیے بھیجا ہے، البتہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ تکبر کی آخری حد تک پہنچ چکے ہیں، نہ وہ ماضی کی عبرتناک داستانوں سے سبق لے رہے ہیں اور نہ ہی سامنے موجود قدرت کی بے شمار نشانیوں سے یاد دہانی حاصل کر رہے ہیں۔ ہدایت وہی حاصل کرے گا جو پیروی کی نیت سے حق کو سنے۔ ایسے لوگوں کے دل اللہ کے خوف سے لرزتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والا اجر بھی۔